نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، کل کے درس میں آپ حضرات نے کبیرہ گناہ کے متعلق سماعت فرمایا تھا، جس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ عظیم جو ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ شرک کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جان کر اس کی پوجا کی جائے، مثلا پتھر، درخت، سورج، چاند، نبی، شیخ، ستارے یا بادشاہ وغیرہ، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 76 میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار آیات آئی ہیں۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے پھر حالت شرک میں مر جائے تو وہ قطعی اور یقینی طور پر جہنمیوں میں سے ہے۔ جیسے وہ شخص جو ایمان لائے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو تو وہ جنتی ہے، اگرچہ کچھ وقت کے لیے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو اپنے گناہوں کے سبب۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو جھوٹی بات، سنو اور جھوٹی گواہی۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 64۔ آپ مسلسل فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموشی اختیار فرماتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاکت خیز کاموں سے بچو، اور ان میں شرک کا بھی ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا جو شخص اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو، یعنی جو مرتد ہے اس کے قتل کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلامی شریعت میں جہاں اسلامی مملکت ہو وہاں پر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ آپ نے شرک کی 2 قسمیں سماعت کی۔ پہلی قسم سماعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک جو ہے 3 طرح کا، ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ ذات میں یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات واجب الوجود ہے، اپنے آپ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، نہ اسے فنا ہونا ہے نہ وہ فنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ایسی ہی کسی دوسرے کو مان لینا، یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ یہ چونکہ بہت نازک موضوع ہے، بہت نازک ٹاپک ہے، بغور سماعت کریں۔ یعنی اللہ کی ذات میں جیسا کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اسے کسی ماں نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، جیسے کہ اس نے قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا۔ جس طرح سے انسانوں میں پیدائش کا سلسلہ ہے، ماں باپ کا سلسلہ ہے، ایسا نہ خدا کا کوئی باپ ہے نہ خدا کی کوئی ماں ہے، اور ایسے ہی نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے نہ خدا کی کوئی بیٹی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ یہ ہے ذات میں شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یعنی جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، جیسے وہ حی ہے، قیوم ہے، قادر ہے، تو یہ جو اس کی صفات ہیں، یہ صفات بھی اس کی جو ہے یہ ذاتی ہیں، اس کی یہ صفتیں بھی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کہیں سے مانگی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی خود کی صفات ہیں، اس کی جو اس کے شان کے لائق ہیں۔ ایسا ہی کسی دوسرے کو ان اوصاف اور کمالات کا جامع ماننا، یہ اس کی صفات میں شرک ہوا۔ لیکن یہاں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا بدعقیدگی کی وجہ سے، یا بغض اور عناد رسول کی وجہ سے، دشمنی رسول کی وجہ سے، کہ اللہ کی ذات رؤوف و رحیم ہے، تو سرکار کے لیے بھی فرمایا رب پروردگار عالم نے کہ میرا حبیب بھی جو ہے رؤوف و رحیم ہے۔ تو جو صفت رب کی ہے، رؤوف ہونا، کریم ہونا، رحیم ہونا، یہ صفت رب کی ہے۔ یہی صفات عالیہ اس نے اپنے حبیب کے لیے بھی فرمائی کہ میرا حبیب جو ہے رؤوف و رحیم ہے اور رحمت للعالمین ہے، عالم کے لیے رحمت ہے۔ میں رب العالمین ہوں، میرا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے محبوب کی رحمت ہے۔ کل عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے میں نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے پورے عالم کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو حضور ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو صفات کمالیہ کہ آپ کی ذات مبارکہ میں ہیں، وہ سرکار کی ذاتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت نازک موضوع ہے، یہ ایمان و عقیدے کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں ذرا سا اگر مس گائیڈ ہو گیا آدمی اور اس ذہن سے ذرا سا کوئی چیز اس کے ہٹ گئی تو جو ہے وہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ ہمارے آقا پیارے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو صفات ہیں، صفات کمالیہ جو حاصل ہے، وہ جو ہے ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ من جانب اللہ ہے، عطائی ہے۔ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا رؤوف و رحیم ہے، کریم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ لقب کسی نے نہیں دیا ہے بلکہ ان کے پروردگار نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ سرکار کو جو کچھ بھی کمالات حاصل ہیں وہ سرکار کے ذاتی نہیں ہیں، ٹھیک، یہ عطائی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور دوسرا جو ہے اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تیسرا، ایک تو اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا، دوسرا اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہوا، تیسرا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، کیا سمجھ کر کے کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے،
ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اچھائی دینے والا ہے، برائیوں سے بچانے والا ہے۔ جو نصیب میں اچھائیاں یا برائیاں ہیں، جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ سب اسی کی جانب سے ہے، جو اس نے طے کر دیا وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ یہی تو عقیدہ ہے، یعنی معبودان باطلہ کا بطلان کر کے، معبودان باطلہ کو جھٹلا کر معبود حقیقی کا اقرار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ تو ہم اللہ کو قادر، توانا اور جو ہے بادشاہ احکم الحاکمین مان کر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، جو بھی اپنے الفاظ میں آسانی سے جو سمجھ میں آئے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق و مالک و رازق ہے۔ تو ایسا جیسے ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیے نقطہ اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ہم اگر کعبۃ اللہ کی طرف کو منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو ہم پتھر کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ ایک پتھر کی ایک عمارت کا نام کعبہ ہے ظاہری طور پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے لیے، کیونکہ ہمیں فرمایا گیا کہ اب کعبے کو قبلہ بنا لو۔ اور وہ قبلہ بھی بنا کس کے صدقے اور طفیل میں؟ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو ہمارا قبلہ اول کیا ہے؟ بیت المقدس شریف۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ بیت المقدس شریف۔ تو سرکار کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کو بنایا جائے، لیکن چونکہ حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو حکم ربی ہے، حکم ربی کی وجہ سے سرکار جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس رخ سے نماز پڑھتے تھے کہ جس رخ سے بیت المقدس بھی آ جاتا تھا اور سامنے کعبہ مبارکہ بھی رہا کرتا تھا۔ لیکن جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے بحکم ربی مدینے تشریف لیا ہے تو اب یہ ممکن نہیں تھا، یا تو رخ کرتے تو سیدھے کعبے کے لیے کرتے، اگر رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے، دونوں میں سے کسی ایک ہی جگہ کو چہرہ ہو سکتا تھا، دونوں سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ تو اب روایتوں میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں 16 یا 17 مہینے اہل عرب ساڑھا سوایا پون کی گنتی نہیں لگاتے تھے، 16 مہینے بڑھتی اور 17 مہینے سے کچھ کم میں سرکار جب بھی مدینہ شریف میں نماز پڑھاتے تھے بار بار اپنے چہرے نازنین کو پروردگار عالم جو ہے عرش اعظم کی طرف کو جو ہے اٹھایا کرتے تھے، رخ فرماتے تھے کہ آسمان سے شاید اب کوئی وحی آئے، اب کوئی وحی آئے، اب کوئی وحی آ جائے کہ اے میرے پیارے حبیب اپنا رخ جو ہے کعبے کو پھیر لیجئے اور قبلہ جو ہے اپنا کعبے کو بنا لیجئے۔ 16 مہینے گزر گئے اس انتظار میں، تو مدینہ شریف میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جب پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی اور اب دیکھا تو کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم میں رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتا ہے پروردگار؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرے نازنین کو آسمان کی جانب اٹھانا۔ قد نرا تقلب فی السماء، قد فی السماء، ہم آپ کے چہرے مبارکہ کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ لام تاکید ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ان قریب کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تَرْضَاهَا، جس میں آپ کی رضا حاصل ہے، جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، وعدہ تھا، اب وعدے میں انتظار تھا،
انتظار میں زحمت تھی، 16-17 مہینے تو انتظار کر ہی لیا میرے حبیب نے، اب میں اور کیوں انتظار کراؤں اپنے حبیب کو؟ پروردگار عالم نے فوراً ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب بس اب آپ انتظار نہ کریں، بس اپنے رخ انور کو، رخ زیبا کو اپنے جو ہے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کو پھیر لیجئے گا۔ ہاں تو آج بھی جو حاجی جاتے ہیں وہاں مسجد قبلتین میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ہاں 2 قبلے والی مسجد، پہلے جو ہے مدینے وہ جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی اس میں قبلہ ہے، اور پھر جب یہ حکم آ گیا تو جو ہے بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کو جو ہے حرم بنا لیا گیا، قبلہ بنا لیا گیا، ٹھیک، ہاں کعبۃ اللہ کو جو ہے قبلہ بنا لیا گیا۔ یہ ہے بات کیا چل رہی تھی؟ رخ کو پھیر دیا، پلٹ دیا، ہاں نہیں، اس سے پہلے شرک سے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، وہاں سے آگے کو بڑھاتا میں اس موضوع پہ، ذرا بتاؤ تو ذرا میں دیکھوں کہاں تک آپ کا ذہن حاضر ہے۔ نہ وہ تو نہیں، اس سے آگے کو بڑھو، اور آگے آؤ، اور آگے کو آؤ، بتاؤ یہ بات ہوئی، دیکھو ماشاءاللہ سے، اسی لیے کہتا ہوں حاضر رکھو دماغ کو، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بات یہیں سے تو پلٹی تھی آگے کو۔ اب بتاؤ، اب آپ حاضر نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے حاضر رکھو، دماغ کو موجود رکھو، تبھی تو مزہ آئے گا سننے سمجھنے کے لیے، تبھی تو میں سمجھوں گا کہ ہاں جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے۔ بات کیا تھی؟ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کعبے والے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کعبے والے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور کعبہ کب ہمارا قبلہ ہوا؟ سرکار جب مدینہ شریف 16 یا 17 مہینے گزر گئے آ کر، اس کے بعد میں ہمارا قبلہ کون سا بنا؟ کعبۃ اللہ کو ہم نے قبلہ بنایا رب پروردگار کے حکم سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے آپ سے ہے، جسے کسی نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں۔ ہم چاند، سورج، پتھر، پیڑ، پودے، ان سب کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا برابر جان کر، یہ شرک ہے۔ شرک کئی طرح کا ہو گیا۔ نمبر 1 بولو بھائی، اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 اس کی بولو اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ نمبر 3 اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ اس کے لیے پروردگار نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا مجرم ہو صحیح۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چور صحیح بد صحیح، چور صحیح بد صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ سمجھ میں آنی بات؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا لیکن میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہم 2 کریموں کے درمیان کا معاملہ ہے، ایک اللہ کریم ہے، دوسرا اس کا حبیب کریم ہے، ان 2 کریموں کے درمیان کا معاملہ ہے ہمارا، ہے نا؟ دونوں کریم ہیں۔ سرکار کے لیے جب سرکار نے فتح مکہ فرمایا تھا، اس وقت سرکار نے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو جمع کر کے، بلا کر کے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ آج تم کیا مجھ سے خواہش رکھتے ہو، آج کیا تم مجھ سے ارادہ رکھتے ہو، میں کیا تمہارے حق میں فیصلہ کروں؟ تو بوڑھا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے تجربے کار بوڑھے ہوتے ہیں۔ جوان تو جو ہے بس جوانی کے جوش میں جو ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے، لیکن بوڑھا بڑا تجربے کار ہوتا ہے۔ کفار مکہ میں سے ایک بوڑھا نکل کر کے آگے آیا
آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کیا امید رکھیں گے سوائے اس کے کہ آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم ہیں، آپ کے دادا کریم ہیں، آپ کے پردادا کریم ہیں، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ جیسے مشفق و مہربان و کرم فرمانے والے سے سوائے کرم کی امید کے، رحم کی امید کے ہم کیا اور امید رکھ سکتے؟ سرکار نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا جاؤ، تم سے آج لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، آج جاؤ، چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے آقا کی شان تھی۔ سمجھ میں آئی بات شرک کی چلی۔ شرک تین طرح کا ہو گیا، ایک اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، ایک اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اور ایک اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر طرح کے شرک سے مامون و محفوظ فرمائے، ہم سے وہ کام لے جس میں اس کی اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، اور ہر اس برے کام سے، ہر اس غلط کام سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ہمیں امن و امان، عافیت و سلامتی والے گروہ میں شامل فرما لے۔ ہمارے ہر اٹھتے قدم کی، ہمارے ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کی اور صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی پروردگار حفاظت فرما لے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی ہر نیک و جائز تمنا کو پورا فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔